نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک روم جو صرف درود پاک پڑھنے کے لیے خریدنے کی نیت ہم لوگوں نے مل کر کے کی تھی رمضان شریف سے پہلے، الحمدللہ شب برات کے موقع پہ ہم نے اعلان کیا تھا۔ 1.5 مہینے کا کم و بیش عرصہ گزر گیا، تو میں عرض کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے وہ ساری رقمیں الحمدللہ آ چکی ہیں۔ میں چونکہ آپ ہی تعاون کرتے ہیں تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ کتنا آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل رقم جو حضور صلوات کے لیے آیا ہوا ہے، درود پاک کے کمرے کے لیے، یہ ہے 12,67,256 روپے الحمدللہ۔ یہ حجرہ صلوات کے لیے جو روم خریدا جا رہا تھا اس کے لیے آپ حضرات نے تعاون کیا۔ اس میں 25,000 روپے جو ہے وہ پیپر ورک اور یہ سب کرنے میں گیا، تو تقریباً 11,70,000 میں بات ہوئی تھی روم کی۔ 25,000 روپیہ یہ، تو 11,95,000 روپیہ یہ ٹوٹل دیا گیا، خرچہ ہوا، اور 72,256 روپے اس رقم میں سے بچ گیا ہے۔ 72,256 روپے یہ رقم بچ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کام چالو ہوگا نا اس کا، تب یہ رقم اس میں انشاءاللہ لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی اللہ کا شکر ہے، میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 25 رمضان سے ہم نے 2 قدم ہم نے اٹھایا تھا۔ ایک تو عورتوں کے لیے عبادت خانہ، ٹھیک ہے، کہ وہ آ کر کے کم سے کم، اچھا یہاں سے ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں خواتین کو، اس میں ہم اسپیکر وغیرہ بھی لگا رہے ہیں، اور یہ جو ابھی میں درس دے رہا ہوں تو وہ یہاں سے کنیکٹ کر دیا جائے گا، کنیکشن کر دیا جائے گا، تاکہ وہ جمعہ کے دن وہ بھی وہاں پہ آئیں اور کم سے کم درس ہو، مسائل سیکھیں، دین سیکھیں۔ اور ہماری بیٹیاں جو مدرسے میں ہمارے پڑھاتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مسائل سکھائیں گی، کیونکہ زیادہ فوکس اس لیے میں اس پر کر رہا ہوں کہ اگر ماں دیندار ہو جائے گی اور وہ مسائل سیکھ لے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے بھی دیندار بن جائیں گے۔ اصل تو مین پیڑھی ہے نا۔ ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن دیکھیں آپ، سب لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور 5 وقتہ میں سب نہیں آتے۔ وجہ جانتے ہیں اس کی؟ ویسے تو جمعہ عید ہے، بے شک آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، تو اس دن تو نہائیں اور خوشبو لگائیں اور پھر اس طرح تیاری کے ساتھ آئیں، عید کی طرح آئیں۔ مگر ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آئی اس کی، وہ یہ ہے کہ آپ سب 5 وقت میں بھی آتے، ضرور آتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں نا، تو وہ 5 وقتہ خود بھی نہیں آتے تھے، مگر جمعہ وہ آتے تھے۔ تو جمعہ کیا کرتے تھے، ہم لوگ بچپن میں تھے تو کہتے تھے آج جمعہ ہے چلو نہاؤ، کپڑا پہناتے تھے، اور پھر ساتھ میں لے کے جمعہ کو والد صاحب آتے تھے۔ تو بچپن سے ہماری جو تربیت کی گئی وہ جمعہ والی کی گئی، بچپن سے۔ اگر باپ جو ہے نا 5 ٹائم لایا ہوتا، یا جن کا باپ 5 ٹائم بچوں کو لاتا ہے، ان کے بچے بڑے ہو کے بھی نمازی ہوتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔
اور جن کے والد صرف جمعہ لاتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، اس کے ذہن میں جمعہ بھر جاتا ہے، تو وہ کچھ بھی چھوڑ دے گا مگر جمعہ نہیں چھوڑتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے میں نے عورتوں کے لیے عبادت خانہ، اجتماعی عبادت خانہ بنانے کا منصوبہ بنایا کہ اگر آپ کی اہلیہ نمازی ہو جائیں گی اور اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچے کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کے آئیں گی اور 5 وقتہ لے کے آئیں گی، اور جب 5 وقتہ لے کے آئیں گی تو وہ لڑکا جب بڑا ہو جائے گا تو نمازی ہو جائے گا، بیٹی جب کسی گھر پہ شادی کریں گے آپ جائے گی تو وہاں بھی نمازی ہو جائے گی۔ تو اصل یہ تربیت ہے، وجہ یہ ہے۔ اور پھر ماحول ایسا ہے، آپ جانتے ہی ہیں اس دور کا کتنا ڈپریشن والا دور ہے کہ آپ دیکھیں بالخصوص خواتین، آپ حضرات بھی ڈپریشن میں رہتے ہیں، بالخصوص خواتین، تو ان کے لیے کوئی ایسا دارالشفا ہونا چاہیے، دارالسکون ہونا چاہیے، اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے تذکرے میں ہے۔ تو کم سے کم وہ آئیں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، نماز پڑھیں گی، ذکر و اذکار کریں گی۔ تو اس کا کام میں نے 25 رمضان سے ہی شروع کروا دیا الحمدللہ۔ یہ 12A میں 111 112 روم نمبر ہے 2، یہ دونوں روم ہم نے خاص کیا ہے صرف خواتین اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام اللہ کا شکر ہے کہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ادھر بھی کام شروع ہے، یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ جو روم خریدا گیا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، پھر اس کا کام اسٹارٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اتنے ایکسائٹڈ ہیں، اتنے متمدنی ہیں کہ کئی مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت اچھا، میں نے اللہ کا شکر ہے میں نے ایک پلان بنایا، میں نے کمیٹی والوں کو بلایا اور میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو درود پاک کا حجرہ بنایا جائے تو اس کو بنانے میں بھی اہتمام کیا جائے۔ وہ کس طرح اہتمام؟ تو میں نے کہا جو مستری ہو نا وہ بھی باوضو ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ ایسے مستری کو لائیں جو باوضو ہو، غسل تو الگ ہے، باوضو رہے، اور جو ورکر کام کرے نا وہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتے رہے۔ پیسے الگ سے دے دیے جائیں گے، الگ درود پڑھنے کے دے دیے جائیں گے، مگر کوشش یہ رہے کہ جو ایک اینٹ بھی اٹھائے نا تو درود پڑھتے پڑھتے اٹھائے۔ جب گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی ہے، شاید جو لوگ تاریخ پڑھیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب سلطنت عثمانیہ تھی اور جب وہ تعمیر کروا رہے تھے گنبد خضرا کا، تو 3 میل دوری پر، 3 کلومیٹر دوری پر مشین وغیرہ لگایا گیا تھا، ماربل کا کٹنگ کا اور یہ سب پورا کٹنگ وٹنگ کا۔ تو پوچھا گیا تھا کہ بھئی 3 کلومیٹر دور مشین وغیرہ لگایا گیا ہے، اچھا وہ جتنے بھی کام کرنے والے تھے سب حافظ قرآن تھے، عاشق رسول تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، اس اہتمام کے ساتھ گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو پوچھا گیا تھا کہ یہ 3 کلومیٹر دور کیوں مشین وغیرہ لگائے گی؟ بھی آنے جانے میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، بھئی ایک اینٹ لے کے آنا ہے تو پھر 3 کلومیٹر لے کے آئیں۔ اس نے بتایا تھا اس لیے کہ میرے آقا کی طبیعت نازک ہے، نازک سی طبیعت ہے، اور یہ جو ہے سرکار علیہ السلام کا جو روضہ ہے اور یہ وہ جو جگہ ہے، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ تو وہاں تو ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک تر، نفس گم کردہ آیت جنید و با یزید ایجا۔ کہ حضرت جنید بغدادی، با یزید بستامی، ایسے لوگ سرکار علیہ السلام کے مزار شریف پہ اتنا دیر کھڑے ہوتے تھے جتنا دیر سانس روک پاتے تھے، بس یہ ادب کا حال تھا، کیونکہ کہتے تھے سانس چھوڑنا بے ادبی ہے۔ یہ وہ ادب کا مقام ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ حضرت جبریل بھی ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، وہ ایسی جگہ ہے نا، وہ تو ایسی جگہ ہے جو زور سے بول دی۔ آج ہمارے کچھ جو ہے جذباتی لوگ، اس کو عشق کا نام نہ دیا کریں آپ، یہ آپ کی طبیعت اور جذبات ہیں، بس زور زور سے یا نبی سلام علیکہ وہیں پہ۔ وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں تو گردن جھکی ہوں راہستہ ادب کے دائرے میں، پھر وہ نعرے بازی اور ہا ہو، یہ ادب نہیں ہے آپ کا، یہ ادب نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ مشین میں آواز پیدا ہوتی ہے، جب کاٹتے ہیں نا ماربل وغیرہ تو مشین میں آواز پیدا ہوتی ہے،
تو مجھے یہ خوف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اتنا دور سارا اہتمام کیا ہے۔ یہ میں نے ویسے ضمناً عرض کر دیا، تو کم سے کم اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے، مگر کچھ تو ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ترکیب ہم نے یوں ہی بنائی کہ جو مستری رہیں وہ بھی انشاءاللہ جب یہ کام شروع ہوگا، ابھی پہلا کام میں نے بتایا آپ کو کہ یہ عورتوں کی نماز کے لیے اجتماعی عبادت خانہ، اس کا کام چالو ہے۔ وہ دونوں روم میں انشاءاللہ صرف عورتیں آ کے عبادت کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ کام جب مکمل ہو جائے گا، اب وہ 15 دن جائے، 20 دن جائے، 1 مہینہ جائے، 1.5 مہینہ جائے، جو بھی ٹائم چلا جائے، تو پھر اس کام کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ حجرہ صلاۃ میں، اچھا وہ نوجوانوں کی بات میں کر رہا تھا، تو بیان انشاءاللہ کر لیں گے 10-15 منٹ۔ تو نوجوان بھی میرے پاس آ رہے ہیں، میں مہاڈا کے نوجوانوں کی باتیں کچھ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں ایسے ایسے نہیں، ایسے ایسے بھی ہیں۔ ہم لوگ تو پھر ایسے 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 کہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسے ایسے ہی نہیں، ایسے ایسے بھی ہیں۔ تو بچے کیا کہتے ہیں مجھ سے، بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، تو کہنے لگے حضرت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب حجرہ صلاۃ شروع ہو کام تو ہم لوگ بھی مزدور بن جائیں، ہم لوگ مزدور بن جائیں، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کے ہاں جب لسٹ پیش کی جائے نا کہ ہاں ابھی میرا کون کون مزدور تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے۔ یہ جذبہ ہے نوجوانوں کا، اللہ قبول کرے، بہت بڑی بات۔ تو میں نے کمیٹی سے بھی یہ بات کہا ہے، اور اسی اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہاں اس میں آپ تمامی حضرات حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں کس طرح حصہ لیں گے؟ ریتی ہے، سیمنٹ ہے، وائرنگ ہے، پیسہ نہیں، پیسہ تو 72,000 اتنا بچ بھی گیا، ٹھیک ہے، یا ابھی جو کام چالو ہے پہلے محلے پہ، اس میں بھی آپ جو ہے وہ ریتی ہے، سیمنٹ ہے، یا وائرنگ کا سامان ہے، یا لائٹ وغیرہ ہے، یہ سب آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رقم نہیں، اگر ہاں کوئی نہیں لا سکتا ہے سامان تو وہ سامان کا رقم جمع کرے، وہ سامان منگا دیا جائے گا اگر مجبوری ہے تو، ورنہ پھر سامان دلا دیں تو بہتر ہوگا، اور ضرور اس میں حصہ لے لیں۔ کیوں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے مسجد نبوی شریف میں پہلی مرتبہ چراغ روشن کیا، چراغ جلایا مسجد نبوی شریف میں۔ تو جب چراغ جلایا تو میرے آقا آئے تو خوش ہو گئے، دیکھیے خوش ہو گئے، اور سرکار نے دعا دی، یہ بھی کس نے چراغ جلایا؟ تو عرض کیا سرکار میں نے۔ تو سرکار نے فرمایا تمیم داری اللہ تیرے قبر کو منور فرما دے، اللہ تیرے قبر کو روشن فرما دے۔ ایک میں نے پڑھا جلدی ہی، ایک بہت بڑا پاپی تھا، مطلب تھا بڑا امیر، کبھی گنہگار تھا، بڑا سیاکار تھا، تو وہ جب مر گیا نا تو ایک اللہ کے ولی شیخ عبدالرضا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو کہا مجھے اللہ نے جنت دے دی۔ تو کہا کس عمل کی بنیاد پہ؟ تو کہنے لگا کہ میں جا رہا تھا تو پہلے مشال چلتا تھا نا، وہ چراغ ٹائپ کا رہتا تھا اور وہ جلتا رہتا، آگ جلتی رہتی تھی اور وہ لے کے چلتے تھا کہ اجالا رہے، اس کو مشال کہتے ہیں۔ بادشاہوں کے یہاں پہلے ایسا چلتا تھا، لائٹ وغیرہ کا دور تھا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا 4-5 بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، بڑا اندھیرا تھا وہاں پہ۔ تو میں نے جب دیکھا اندھیرا تھا تو میں وہیں سے گزر رہا تھا، تو میں نے اپنے مزدوروں کو اور اپنے خادموں کو، غلاموں کو کہا کہ رک جاؤ، یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کم سے کم اجالا کر دو، یہ پڑھ لیں میں۔ اب وہ جو 4-5 بچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، تو میں جو رک گیا تھا مشال لے کر کے، روک دیا تھا سب کو، اپنے کام کرنے والوں کو روک دیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان 4-5 بچے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا، بس وہ اجالا میں نے پہنچایا تو اللہ نے اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کام کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے اہل مہاڈا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کیا ہے، میں پہلے سے کہتا تھا خوش نصیب ہیں آپ، اس میں فخر نہیں، عاجزی لائیں، انکساری لائیں۔ ہماری کیا حیثیت، ہم حضور کے لیے ایسا کریں، ہماری کیا حیثیت؟ یہ تو ان کا کرم تھا کہ قبول کر لیا، یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے ہم سب سے کام لے لیا، ٹھیک ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی تعاون کیا اور مزید جو کام چالو ہے اس میں جس اعتبار سے بھی تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اور اس کا سب کو بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ یہ وہ عمل ہے۔ حدیث سنیں، بس اسی پر 2 چند باتیں ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مرتا ہے نا، موت سب کو آنی ہے، جس حساب سے ہم لوگ منصوبہ بناتے ہیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ اس کے لیے تو کم سے کم 700-800 سال کی عمر ہونی چاہیے، جس حساب سے منصوبہ بنائے ہوئے ہو آپ کہ یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، کم سے کم 700-800 سال عمر ہونی چاہیے۔ فرق ہے سوچ میں۔ آپ ایک دن چلے جاؤ گے، ہم لوگ ایک مسافر ہیں، عالم ارواح سے چلے، باپ کے پیٹھ میں آئے، باپ کے پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے، پھر دنیا میں آ گئے، پھر اس میں 60-70 سال رہیں گے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبر میں رہیں، پھر محشر میں جائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، رب جتنا چاہے گا محشر میں رہیں گے، پھر دوسری جگہ منتقل کر دیے جائیں گے۔ ہم سب حالت سفر میں۔ اب سفر کی حالت میں اتنا اہتمام کوئی کرتا ہے جس حساب سے آپ کر رہے ہو مسافر کہ سب چھوڑ کے چلے، اور یہ پتہ بھی ہے، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو یار چھوڑ کے چلے جانا ہے، بھئی 3-4 دن کے لیے کہیں روم لے لیں کرائے پہ، تو اس کو پی او پی کروائیں گے اور پھر اس میں وہ چمچمی لگائیں گے اور یہ سب لگائیں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہے یار 3 دن کے بعد چھوڑ دینا، میں تو بھاڑے پہ ہوں، چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو موت آنی ہے، مر جاؤ گے، آپ کی 50 سال 60 سال 70 سال تو ایک روم بنانے میں چلا گیا، پھر الٹا سیدھا کام کیا، اور جب آرام کرنے کا وقت آیا تو قبر میں پہنچے۔ قبر میں آپ کو کیا ملا؟ جس گھر کے لیے آپ نے اپنا جی جان لگا دیا تھا، اتنی محنتیں کی تھیں، آپ کو کیا ملا؟ صرف آپ کو ملا 1700 سے 1800 روپے کا کفن، بس۔ وہ جو کھاٹ آپ کے لیے کیا جاتا ہے نا، وہ بھی آپ کے گھر والے نے مسجد سے بھجوایا جاتا ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ ذرا کبھی سوچو نا تنہائی میں، آپ کا کیا ہے؟ کیا لے کے گئے آپ؟ ٹھیک ہے آپ پورا مہاڑا خرید لیجئے، مگر اللہ دیا ہے کریں، مگر اصل جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ فوکس کر رہے ہو، ایک بندہ جو ہے پوری زندگی 60-70 سال جو ہے نا، وہ 3 چیزوں کے لیے گزار دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، ہے نا، بھئی نام ہو، سماج میں لوگ کہیں یہ فلاں یہ فلاں۔ یہ نفس بہت بری چیز ہے، بس اس کو جتنا کنٹرول کر لیں۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہوتی ہے، بہت پیسے ہوتے ہیں، پھر یہ کیوں الیکشن لڑتے ہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نفس ان کا اتنا بڑا رہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ یہاں آ گئے تو 20-25 بھائی ایم پی ایم ایل اے صاحب آ گئے، تو وہ ان کا نفس دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں کہیں چلے گئے کسی آفیسر کے پاس تو وہ کھڑا ہو گیا، تو وہ جو عہدہ ہے نا اس سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو وہ ذہن میں بھرا رہتا ہے، ورنہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ دیکھیں الحمدللہ۔ اور ویسے لاکھ پیسے ہو، وہ بائک گاڑی سے آئے گا، چپ چاپ بیچارہ کسی کے گھر پہ چلا جائے گا۔ اور اگر سیاسی لیڈر ہے تو کارے کرتا آ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تو وہ نفس اتنا بڑا ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کے علاوہ رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں وہ کیا سے کیا کر جاتا ہے اس کے لیے کہ نہیں نہیں ہمیں کرنا ہے، بھائی جیتنا ہے تو جیتنا ہے۔ یہ نفس ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں پھر آپ کا کیا ہے اس میں؟ آدمی کا نام ہو جائے اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہو، اچھا پہنے اور لوگ دیکھیں اس طرح، اور پھر آپ کا مکان اچھا ہو، ہے نا۔ ایک آدمی اسی لیے تو پوری زندگی لگا دیتا ہے 60-70 سال۔ کبھی آپ غور کرو، 3 چیزوں کے لیے آپ نے 70 سال لگایا، 60 سال 70 سال، اور بہت کوشش کیا سب راضی ہو جائیں، آپ کا سگا بھائی آپ سے راضی نہیں ہو پایا، آپ کی بہن آپ سے راضی نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی راضی نہیں ہو پائی، اتنی محنت کیا پھر بھی کچھ ملا نہیں۔ اب نام اچھا ہو، آپ مرتے ہو، ٹھیک ہے، جب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 3 کام کے لیے آپ نے محنت کیا تھا، پوری زندگی لگا دی تھی، نام ہو جائے، لباس اچھا ہو، مکان اچھا ہو، روح نکل گئی، پہلا کام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو کرتا ہے نا، آپ کا نام چینج کر دیتا ہے۔ آپ کو بڑا شوق تھا کہ میں سیٹھ کہا جاؤں، علامہ صاحب، مفتی صاحب اور فلاں صاحب اور یہ صاحب وہ صاحب، امیر صاحب، سیٹھ صاحب، تو پہلا کام اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے کہ نام چینج کر دیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مفتی صاحب تھے، یہ سیٹھ صاحب تھے، یہ کبیر امیر صاحب تھے،
اب کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ روح نکلی، اے میت کو لاؤ، اے میت کو نہلاؤ، اے میت کو کفن پہناؤ، اے میت کا قبر کھدواؤ۔ اب کبھی غور کریں آپ، ابھی آپ قبر میں بھی نہیں گئے ہو، نام چینج، جس کے لیے 60 سال 70 سال آپ نے لگایا، اب میت نام کوئی لے ہی نہیں رہا ہے، نام کوئی نہیں لے رہا۔ پھر دوسری محنت آپ نے کی تھی کہ آپ کا لباس پورے مہاڈا میں سب سے اچھا ہو، یہ پہنے وہ پہنے، نہیں، لباس ایسے پہنو کہ میرے حضور خوش ہو جائیں، اس نیت سے پہنا کرو، میرے آقا خوش ہو جائیں۔ تو اب لباس اچھا ہو، تو بڑا فاخرہ لباس تھا۔ اب جتنے لباس تھے 30 جوڑے تھے یا 50 جوڑے تھے، ایک بھی پہن پاؤ گے آپ مرنے پہ؟ گھر والے سب چھین لیتے ہیں، ایک بھی رومال تک آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج سمجھ آ جائے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ۔ اب کیا ہو گیا کہ لباس چینج ہو گیا، لباس کیا ملا؟ بغیر سلا ہوا کپڑا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا 1 کروڑ بینک بیلنس تھا، 4 5 6 روم تھے، 10 20 گالے تھے، اب لاؤ نا، وہ 10 20 گالا کدھر گیا؟ وہ 1 کروڑ جو بینک میں، اس کا کیا ہوا؟ بھائی لے جائیے نا آپ ساتھ میں، مگر نہیں، لباس چینج ہو گیا۔ تیسری محنت بندہ کرتا ہے کہ مہاڈا میں تھا تو انڈین آئل میں پہنچ جاؤں، انڈین آئل میں ہوں تو پتہ چل، میں تو اتنا جانتا نہیں مگر ادھر پہنچ جاؤں، کہیں اور اچھی جگہ پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے، یہ سوچ رہتی ہے، اور اس کے لیے اتنا محنت میں نے دیکھا، مجھے ترس آتا ہے مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں کو سنتا ہوں، بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں، مجھے ترس آتا ہے، کدھر بھٹکے ہوئے ہو آپ کا 50 کروڑ کا روم ہو، مر گئے آپ، وہ 50 کروڑ کا روم کس کام کا بتائیں آپ مجھے؟ یار زندگی گزارنی ہے، حرام سے بچو، جائز اعتبار سے اگر 1 روم بھی جھوپڑا مل جاتا ہے بہت ہے نا، کیا کرو گے اتنا؟ حرام کما کر کے 10 کروڑ کا بنا لو، عذاب تو آپ پر ہونا ہے، وہ 10 کروڑ پہ آپ کی اولاد فخر کرے گی، مگر آپ کا کیا قبر میں، آپ کا کیا ہوگا؟ تو اب وہ 50 کروڑ کا بھی اگر آپ کا روم تھا نا، تو مر گئے تو فوراً نکالتے ہیں باہر روم آپ کا۔ میں ابھی چچا 2-3 دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں کو وصیت کر دیا حضرت، سب کر دیا۔ آپ تو کتنے ایسے لوگ ہو جو اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہو اپنی جائیداد میں، کتنے لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں شادی کر دیا، بھائی شادی تو تم پر لازم تھا، شادی میں حصہ ہوتا۔ کتنے لوگ اپنی بیٹیوں کو حرام کھاتے ہو، سب حرام کا مال ہے، بیٹیوں کا حق کھا رہے ہو آپ، اللہ کیسے معاف کرے گا آپ کو، اللہ کیسے بخشے گا؟ اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتے ہو آپ، آخر بیٹوں کو دے دیتے ہو، بیٹیوں کو کیوں نہیں بھائی؟ وہ آپ کی بیٹی نہیں، آپ کا خون نہیں ہے؟ ورنہ بیٹیاں جتنا ہمدرد ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ، بیٹیاں کام آتی ہیں، مگر بیٹی ایسا لگتا ہے یار وہ ہماری بیٹی ہی نہیں، دوسری جگہ کر دیا تو پھر ہماری نہیں، یار آپ کا خون ہے وہ، آپ کا خون ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ اب اولادوں کو، بیٹوں کو تو آپ نے دے دیا، بیٹی کو حق نہیں دیا، تو مرنے پر سزا کس کو ملے گی؟ اللہ یہ سب معاف نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا آپ، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی جائیداد کھا کے جا رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، لاکھ توبہ کرو، لاکھ رو، لاکھ گڑ گڑاؤ، جب تک بیٹی معاف نہیں کرے گی اللہ نہیں معاف کرتا ہے۔ آپ نے وہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ایک بہن جو ہے نا، وہ شاید پڑوسی ملک کا وہ ویڈیو ہے کہ بھائی کی میت تھی تو بہن ضد کر کے چلی گئی قبرستان، اور سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر بہن کو سمجھایا، لوگ نہیں مانی، وہ چلی گئی، اور جب نماز جنازہ ہو گئی، دفن کر دیے، تو اس نے ہاتھ اٹھایا سب کے سامنے، اور ہاتھ اٹھا کر کے اور کہا، اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے میرے باپ کے مال سے محروم کیا تھا، مولا میں کہتی ہوں قبر میں تو اس کو اپنی رحمت سے محروم فرما دے۔ وہ بہن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی تھی۔ یہ تو ایسے ایک ویڈیو وائرل ہو گیا، مگر کتنی بہنیں جو دعا کرتی ہوں گی، یا اللہ میرا بھائی اس نے میرا حق چھین لیا ہے، یہ میرا باپ ہے جس نے میرا حق چھین لیا ہے۔ اگر آپ یہ کرنے لگ جائیں نا تو یہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ بیٹیوں کے نام پہ اگر حصے لکھ دینا تو کم سے کم اس لالچ میں آپ کا داماد نہیں چھوڑے گا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو لالچ میں دوسرا نکاح ہو جائے گا۔ تو اپنی بیٹیوں پر ظلم آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو۔
اب کم سے کم تو وہ چچا میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں وصیت لکھ دیا ہوں, سب کو وصیت کر دیا ہوں. تو وصیت کا مطلب ہوتا ہے حیات ظاہری میں جو پوری جائیداد ہے وہ بانٹ دینا, کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ان کو اتنا, ان کو اتنا, ان کو اتنا, ٹھیک ہے. تو میں نے چاچا سے پوچھا کہ آپ کا کتنا بنا. آپ ابھی بھی گھر پہ جائیے وصیت لکھنے بیٹھ جائیے نا, تو آپ کا ایک پیسہ نہیں بنے گا. وصیت آپ لکھنے بیٹھیں گے نا, پوری جائیداد آپ کی ہے. کم سے کم اب تو آنکھ کھول لو. یہ جو میں کرواتا رہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کام کر رہے ہیں, تو کسی کے ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہوتا یار ہر سال کچھ نہ کچھ. میں کہتا ہوں آپ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو میں نیکیاں کرنا کیسے چھوڑ دوں بھائی. کم سے کم کیسے بھی بول بال کر کے, کیسے بھی سمجھا بجھا کے کچھ تو آپ کا لگوا دیتا ہوں, کچھ تو لگوا دیتا ہوں. آپ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ہو, میں اگر نیکیاں اس طرح کرنا چھوڑ دوں تو پھر آپ کیا کرو گے بتاؤ, کہاں لگاؤ گے پیسے. تو کیسے بول کر کے, سنا کر کے, سمجھا کر کے کچھ تو کروا دیتا ہوں, تاکہ جب مرو گے, ابھی تو دعا دیتے ہی ہو, مگر جب مرو گے نا تمہاری روح مجھے دعا دے گی کہ میرا امام تھا, اس نے یہ لگوا دیا تھا. تو آدمی مرتے ہے تو سب کچھ چھین جاتا ہے. میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ کم سے کم غور کرنا, دل پہ ہاتھ رکھے. یہ شیطان آپ کو برباد کر رہا ہے. یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے. تمہارا ہے تو قبر میں کیوں نہیں لے جا رہے ہو آپ؟ جب آپ کا ہے, جو چیز آپ کی ہو آپ کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے بتائیں آپ. تو جب آپ مرتے ہو تو قبر میں پیسہ ڈالا جاتا ہے؟ نہیں ڈالا جاتا ہے. جو کپڑا پہنے رہتے ہو مرے ہو, جیسے ابھی میں کرتا پیجامہ پہنا, انتقال ہو جائے تو یہ کرتا پیجامہ میرے بدن پہ رہے گا؟ یہ بھی یار چھین لیا جاتا ہے. جو آپ پہنے بیٹھے ہو نا, جس لباس میں مرو گے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے. یہ ہماری حالت ہے کہ جس لباس میں مرو لباس تک چھین لیا جاتا ہے, چپل جوتے تک چھین لیے جاتے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ کہاں آپ جا رہے ہو؟ ہاں پھر ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے وہ سنیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا, یہ جو جس کو ہم نے اپنا سمجھا تھا سب چھن گیا, سب لٹ گیا, سب برباد ہو. یہ آپ بھی جانتے ہو, بس ابھی نکلو گے نا بس شیطان بہکا دے گا کہ نہیں یار سب میرا ہے. ابھی تو سمجھ آ رہا ہے. کاش یہی ذہن ہمیشہ آپ کا گھروں میں بھی بن جائے. گھروں میں بن, آپ خود غور کیا کرو نا. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں گھر پہ لیٹتا ہوں, آنکھیں بند کر دیتا ہوں, ہاتھ سیدھا کر لیتا ہوں, لائٹ بند کر دیتا ہوں, 1-2 منٹ سوچتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں اور پھر میری لاش کو نہلایا جا رہا ہے. اس طرح کے ذہن بنائیں نا آپ. اس طرح بنائیں گے تو پھر دنیا سے دوری ہوتی ہے. اس طرح ذہن بنائیں آپ. خود تصور کیا کریں قبر کے اندھیروں کا, قبرستان جایا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن مرتا ہے تو اگر وہ نمازی تھا, اب یہ تو چھین لیا گیا جو ابھی تک آپ سمجھے ہوئے تھے میرا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب چھین گیا. وہ ایک پائی, ایک ذرہ بھی نہیں جا رہا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب جائے گا کون سا وہ سنیں. سرکار فرماتا ہے کانت الصلاۃ عند راسہ, اگر بندہ مومن تھا انتقال کر گیا اور وہ نماز پڑھتا تو جو وہاں کے ساتھی, وہاں کے دوست. یہاں تو یار دوستی کرنے کے لیے آپ کو, اگر آپ کو بندہ چاہیے نا تو آپ 100-200 روپے جیب میں رکھ لیں اور چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں اور ان کو کہتے بھائی آئے چائے پہ, وہ بھی آئے چائے پہ, اور پھر وہ آپ کے دوست ہو گئے, ٹھیک ہے. ایک چائے کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں کی دوستی کیا لعنت تو ایسی دوستی پہ. جس سے دوستی کریں نا تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں, میں بارہا سمجھاتا ہوں, دوست ایسے بنائیں. اور پھر نوجوان طبقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یار تم نماز پڑھتے ہو, تمہارا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے, تو کیا تم کو یہ ٹھیک لگے گا کہ تم جنت میں جاؤ اور تمہارا دوست جہنم میں چلا جائے؟ تو اگر حقیقی دوست ہو, دوستی آپس میں حقیقت میں دوستی ہے, تو دوست کا کام یہ ہوتا ہے نماز میں آ رہے ہو نا تو ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی گھسیٹ کے لاؤ. یار میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے بھی لے کے جاؤں گا نا, چل میرے ساتھ نماز پڑھ کے آتے ہیں, چل میرے ساتھ حلقہ درود میں چل. اس کو دوستی کہتے ہیں نا. تو نوجوانوں اس طرح دوستی کرو. دوست ہے نا ان کو پکڑ کے لاؤ کہ نہیں یار چل چل چل, آپ دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اگر نماز پڑھتا تھا مومن تو میرے آقا فرماتے ہیں مردہ لیٹا ہوا ہے, مومن ہے, مردہ ہے, قبر میں ہے, وہ لیٹا ہوا ہے, تو اب وہاں کوئی نہیں. یہاں تو سب چھن گیا, لٹ گیا. یہ جو سوچے تھے نا, بڑا گمان بنائے ہوئے تھے کہ میں رہوں گا, جیوں گا, ایسا کروں گا, ویسا کروں گا, سب ختم, مرے سب ختم. ایک پائی کے آدمی نہیں رہو گے. اور جو بنا کے جا رہے ہو نا, اس پہ آپ کی اولادیں عیاشی کریں گی. اتنی جائیداد ہے, ظاہر سی بات ہے, اولاد بھٹک جائے گی, لازمی بھٹکے گی, لازمی بھٹکے گی.
اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اولاد گناہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو قبر میں عذاب آپ پر ہوگا۔ اگر آپ کی رقم سے وہ خرافات کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مر گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں، پھر آپ پر عذاب ہوگا۔ تو اپنی اولادوں کو سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ نیک بنا جاؤ۔ بس زندگی تو کیسے بھی گزر جائے گی یار، جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں نہیں جیتے ہیں، وہ نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ آپ کروڑوں میں کھیلتے ہو تو آپ بھی کھاتے پیتے ہو، آپ کو بھی موت آئے گی، اس کو بھی آئے گی۔ قبر میں جگہ اتنی آپ کو بھی ملنی ہے، اس کو بھی ملنی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ ہاتھ اس کا بھی خالی ہے، ہاتھ تمہارا بھی خالی ہے۔ اب کر لیے عیاشی 60-70 سال، بس اتنی سی بات ہے، یا 50-60 سال عیاشی کر لیے، اس کے بعد کیا ہے تمہارا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کی تیاری اس طرح کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے یہ سر کے پاس آ جائے گی۔ جب کوئی نہیں ہوگا تو نماز سر کے پاس قبر میں آئے گی۔ پھر سرکار فرماتے وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو زکوٰۃ آپ نے نکالا ہے نا، یہ آپ کے دائیں جانب آ کے قبر میں کھڑا ہوگا زکوٰۃ۔ اور پھر فرمایا وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، اور شمال کی طرف روزہ آ جائے گا۔ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ، یہ جو صدقہ خیرات کرتے ہو، یہ جو میں نے ڈبہ بٹوایا ویسے نہیں بٹوایا، اس میں بھی حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غنی ہونا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا صدقہ کرو۔ فرمایا جس کا ہاتھ تنگ ہو تو فرمایا وہ اور صدقہ کرے گا، اللہ اور دے دے گا۔ جس کا رک جاتا ہے، آ کے میرے پاس روتے ہیں حضرت اتنا ایسا ہو گیا، ایسا نقصان ہو گیا۔ کبھی غور کرو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کہیں زکوٰۃ نہیں نکالے ہو برابر، صدقہ خیرات نہیں کرتے ہو۔ ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں پریشانی آنے کے بعد، صدقہ کرو پریشانی آنے سے پہلے۔ روزانہ صدقہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح صدقہ کرتا ہے شام تک محفوظ رہتا ہے، شام میں صدقہ کرتا ہے صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ آسان نسخہ ہے، آپ کے پاس ڈبہ بھی میں نے بھجوا دیا ہے، تو اس میں آپ جو ہے 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ جتنا ہو سکتا ہے صدقے کی نیت سے ڈالتے رہا کریں۔ 1 روپیہ ڈالیں نا، مقصد یہ نہیں ہے کہ تعداد اتنی ہو، مقصد یہ ہے صدقہ ہو جائے آپ کی طرف سے، کیونکہ یہ صدقہ قبر میں آپ کے پیر کی طرف آ جائیں گے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں گفتگو کر لیں گے، کیونکہ آنے والے جو ہے وہ 10 شوال المکرم کو، یعنی آنے والے پیر کو 1 مئی، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ولادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مناسبت سے آنے والے 1 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ جشن ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد میں منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کون ہے؟ عموماً لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں، صرف نام جانتے ہیں اور ان کو پڑھتے نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا احسان اہل سنت پر کتنا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم 2-3 جمعہ، آنے والے جمعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آج کدھر ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فنا فی الرسول تھے، اور ان کے جو فرامین ہیں انشاءاللہ ان کی روشنی میں ہم 2-3 جمعہ اللہ نے چاہے انشاءاللہ اس پر لگائیں گے۔